वर्चुअल वर्ल्ड या सोशल मीडिया की दुनिया में दाखिल होने के लिए कोई भी बुलंद म्यार नहीं है। बस एक फेक पिक्चर चुनें, एक सूडोनेम चुनें और दुनिया में दाखिल हो जाएं और वहाँ पर लाइक्स दबाएं, कमेंट्स दबाएं, शेयर करें। आप पर कोई भी बोझ नहीं है। मगर हकीकी दुनिया में जब हम दाखिल होने लगते थे तो हमें तमीज़ सिखाई जाती थी, गुफ्तगू करना, इख्तलाफ करना, हमसाए के हकूक़, कोई बड़ा मिल जाए तो क्या करना है, कोई बुज़ुर्ग आए तो सीट छोड़ देनी। बहुत ज़्यादा इक़दार सीख कर हम दाखिल होते थे। हकीकी दुनिया में दाखिल होने के लिए जो म्यार था, जो बार थी, वो बहुत बुलंद थी। और ऐसी अगर हकीकी दुनिया को तर्क करना हो तो बहुत ही मुश्किल था। लोग सवाल करते थे, पूछते थे, तुम नौकरी पर क्यों नहीं आते, तुम घर में मदद क्यों नहीं करते, कहाँ चले गए हो, घर वापस क्यों नहीं आ रहे। मगर अगर वर्चुअल वर्ल्ड से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप एकदम कहीं गायब भी हो जाएं तो कोई इतनी देर की परवाह नहीं की जाती। इसीलिए कि सोशल मीडिया में दाखिले का भी म्यार कोई बहुत बुलंद नहीं और वहाँ से निकलने का म्यार भी कोई बहुत बुलंद नहीं है। ये सब कहना था अपनी किताब एंक्शियस जनरेशन में, जिसका कुछ नाम मैंने चुना है उदास नस्लें जदीद। जैसे मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने मंतक़ को तैर जदीद लिखकर मुकम्मल किया। मुझे लगता है कि वो जो पुरानी किताब उदास नस्लें थी उसको जदीद अंदाज में लिखा गया और कहा गया एंक्शियस जनरेशन। अजब सी उदास नस्ल है। हुआ कुछ यूँ कि हम टेक्नो ऑप्टिमिज्म के दौर में दाखिल हुए, जहाँ पर कहा गया कि ज़िंदगी का म्यार अब एक की तरह बेहतर हो सकता है, आसान हो सकता है, और वो ये है कि अपने आप को टेक्नोलॉजी के स्पुर्द कर दो और अपनी इस्तात को टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ाओ। हम इस पे काफ़ी ज़्यादा बात टेक्नो ह्यूमनिज़म के नाम से पहले मुकम्मल कर भी चुके हैं कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की इस्तात बढ़ाएं। और अब हमारे बच्चों के हीरो सुपरमैन, बैटमैन सभी ख़त्म हो गए भाई। आयरन मैन भी नहीं रहा। अब तो ये जो टेक्नो लॉर्ड्स हैं, सैम अल्टमैन, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, इनके नाम उनकी उंगलियों पर याद हैं और यही वो लॉर्ड्स और सुपर हीरोज़ हैं जिनकी तरफ वो उम्मीद से देख रहे हैं। फॉस ने अपनी रूह वापस दे के तो इस दुनिया की सब चीज़ें ख़रीदी थी, लेकिन हमने अपनी रूह इस दफ़ा वापस देकर बेचैनी ख़रीद ली है और उस बेचैनी का अब कोई हल नज़र नहीं आ रहा। एंक्शियस जनरेशन में हमें बताते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि हम प्ले बेस्ड चाइल्डहुड के दौर में ज़िंदा थे। हम मुआशरे में बाहर जाके खेलते थे, हमारी गलियों में रौनक होती थी, हमारी शामों में हमारे चौक लाइंस हमारी रोड्स पर नज़र आ रहे होते थे। हम गलियों में खेलते थे, शीशे टूटते थे, बेल दे के बॉल मांगते थे, दोस्तों के साथ पंजा लड़ाते थे, सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। हमें लगा कि वो दुनिया ठीक नहीं और हम वहाँ ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। हम हकीकी दुनिया पे ओवर प्रोटेक्टिव हो गए क्योंकि शायद वहाँ चोट लगती है, बच्चे अगवा होते हैं, कोई गाली ना दे दे, कोई धोखा ना दे दे। हम उन्हें घरों के अंदर लाके इन स्क्रीन के स्पुर कर दिया और यहाँ हम अंडर प्रोटेक्टिव हो गए। हमें लगा कि चोट वही होती है जो जिस्म पर लगती है और हमने अपने बच्चों को एक ज़्यादा गुनाहों भरी दुनिया के स्पुर्द कर दिया जो वर्चुअल वर्ल्ड में थी और वहाँ हम अंडर प्रोटेक्टिव रहे। हमें इस बात की फिक्र ही नहीं हुई कि हमारे बच्चे उससे ज़्यादा मवाद देख रहे हैं जो उस उम्र के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे जहन को हम समझें, या आप यूँ समझिए कि किसी जगह पे एटॉमिक ब्लास्ट हुआ और हम वहाँ जिस्म नहीं लेके जाते, ऐसे जहन को भी एक ख़ास हद की मालूमात दरकार होती है जब वो बचपन में होता है, जब थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, जब नौजवान होता है, जब बुजुर्ग हो रहा होता है। लेकिन हमने बच्चों को इनफाइनाइट यूनिवर्स के सामने फेंक दी, ये सोचे बगैर कि उनका क्या हाल होगा। आजकल मैं एक और किताब का मुताला कर रहा हूँ, इररेसिस्टिबल, जो ये समझती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल ड्रग्स या उससे ज़्यादा है और वो बेशबहा स्टडीज़ को कोट कर रहा होता है कि अब हमें ऐसे नए कवानीन की ज़रूरत है। वो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इंडिया की एक स्टेट हो, वहाँ पर बच्चों से फ़ोन वापस ले लिए गए हैं कि हमने गन से बड़ा हथियार उनके हाथ में दिया हुआ है और हमने बच्चों को, जिनके बारे में बहुत एहतियात की जानी चाहिए थी, हमने उनको पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करा दी। क्योंकि हमें लगता है कि बाहर की हकीकी दुनिया जहाँ वो शाम को खेलते थे वो ज़्यादा ख़तरनाक थी, तो हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करना था। लेकिन उनको जब हम अंदर लाए तो हमने स्क्रीन्स के सुपुर्द कर दिया। उसमें उनके मुताबिक 4 अहम बातें हैं जो हकीकी दुनिया को वर्चुअल वर्ल्ड से मुख्तलिफ करते हैं। पहली चीज़ है एम्बॉडिड। हकीकी दुनिया में हम मुजस्सम थे, हाल में थे, हम ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करते थे। हमने फूल को स्क्रीन पे नहीं देखा था, हमारे फूल से खुशबू आती थी और कांटा भी चुभता था और चोरी करो तो डांट भी पड़ती थी। लेकिन अब हम एम्बॉडिड बींग्स नहीं रहे। हमारा सब कुछ एवटार्स के स्पुर्द हो गया। मेरी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल, मेरी वहाँ की मुस्कुराहट, वही सब हकीकी और ये जिस्म गैर हकीकी है। अहमद जावेद साहब बड़ी प्यारी बात कहते होते हैं, अब तो बच्चे स्क्रीन्स के सामने बैठे बैठे कहते हैं कि मैं थक गया हूँ। अरे भाई, आप तो हिले भी नहीं, आप थक कैसे गए। एम्बॉडिड बीइंग के मानी ये है कि वहाँ पर मेरे तमाम जोड़, मेरे जिस्म के ऑर्गन्स, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से हिल रहे होते थे। मेरा जहन, मेरा जिस्म मिलकर काम करते थे। लेकिन अब मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ और मेरा जिस्म अजाफी हो गया और जहन हकीकी हो गया। इससे पहले जो आदमी प्रिमिटिव मैन था, उसका जिस्म ज़रूरी था, वो बारबेरिक था, भागता था, जानवरों को थामता था। लेकिन अब एम्बॉडीमेंट नहीं रही
اور اس کے برعکس ہم دیکھیں تو ہم ڈس امباڈیڈ ہو چکے ہیں، یعنی جسم بالکل اضافی لگتا ہے ورچوئل ورلڈ کے لیے. ہمیں تو اکثر یہ لگتا ہے کہ یار وہ بڑی بات ہے، بھوک لگ جانے پہ غصہ آ جاتا ہے کہ اتنی اہم مووی دیکھ رہا تھا یار بھوک لگی یا واش روم جانا پڑ گیا. اگلی چیز ہے کہ جسم تو ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہماری گفتگو ہے وہ ون آن ون کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی. یعنی میں مجلس میں بیٹھا ہوں، ایک دوست سے بات کر رہا ہوں، سائیکل چلا رہا ہوں، دوسرے دوست سے بات کر رہا ہوں، یا ہم 10 دوست کھیل رہے، اتنی گفتگو تھی. لیکن اب جو ہماری گفتگو ہے وہ ون ٹو مینی ہو چکی ہے. فیس بک کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، ایک کمنٹ ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آ گیا، اور ایسے ایسے فورمز کھلے ہیں جہاں ون ٹو ون کمیونیکیشن کی بجائے ون ٹو مینی کمیونیکیشن ہوگی. اس وجہ سے کوئی بھی ڈبیٹ اب جنم نہیں لے پاتی، کوئی بھی چیز اپنے حتمی انجام تک نہیں پہنچتی، مگر ہم ایک دوسرے کو جواب دیتے دیتے تھک جائیں اور پھر صبح اٹھ کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہماری گفتگو میں وہ معیار بھی نہیں رہا. میں جلد بات بناؤں گا ابھی وہ لائک بٹن وغیرہ کے اوپر بھی، جس نے ہمیں اتنا بے نیاز کر دیا کہ بس بٹن دباتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ. بھائی اتنی تفصیل سے غور سے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ سنکرونسٹی جو تھی وہ اب ٹوٹ گئی ہے. پہلے ہم ایک ہی وقت کے معیار میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب ہم اے سنکرونس ٹائم میں، یعنی اب ہمارا زمان کا تصور ایسا ہے کہ وہ شاید رات کے کسی پہر میں بحث میں ہے اور میں دن کے پہر کے مطابق ادھر سے بحث کر رہا ہوں. ہماری حقیقتیں علیحدہ علیحدہ، لیکن ہم بضد ہیں اپنی حقیقت ایک دوسرے پر تھوپنے کے لیے. اور کیونکہ میری تصویر بھی فیک ہے، میرا نام بھی فیک ہے، اور میں اس آدمی کو جتنا مرضی تنگ کر لوں تو حقیقی سماج میں میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پہلے ہم سایہ ناراض ہوتا تھا تو مجھے اسے فیس کرنا ہوتا تھا، میں نے کسی کو دفتر میں تنگ کیا تو میں نے ان کے سامنے جانا ہے، لیکن اب وہ ذمہ داری بہت کم ہے. ہمارے کسی سے تلخ کلامی چل رہی ہوتی ہے، ریبٹلز چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے انہیں کبھی نہیں ملنا. ایسے تو کندھوں پہ جیسے کوئی احتساب بھی نہیں ہے کہ یار چلو کچھ نہیں یار کل ملنا پڑ سکتا ہے، یار مسجد میں ملاقات نہ ہو جائے، تو وہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. جس وجہ سے ہم ایک زیادہ خطرناک سماج میں جو سوشل میڈیا پر موجود ہے داخل ہو چکے ہیں. تبھی دنیا کے لیڈنگ ممالک اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جو چوتھی بات تھی وہ یہی تھی کہ جو حقیقی کائنات ہے اس میں داخلے کا معیار بہت بلند ہے، جہاں سے ہم نے ویڈیو شروع کی، اور وہاں سے نکلنے کا معیار بھی بہت بلند ہے. حتیٰ کہ آپ بوڑھا ہوں تو شاید کچھ سال انگلیاں اٹھ سکتی ہیں کہ بیوی بچے چھوڑ کے کہاں چلا گیا، ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہا. اور داخلے کا معیار ایسا ہے کہ بھائی بات کرنی آتی ہو، اختلاف کرنا آتا ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہو، اپنا حصہ چھوڑنا ہوتا ہو. لیکن سوشل میڈیا کے ورلڈ پر ایسی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. بس فیک پکچر لگائیں، نام رکھیں، داخل ہو جائیں اور اپنا تمام طرح کے نظریات دوسروں پر تھوپنے لگ جائیں، لوگوں کے والز پر جا کے کمنٹ کریں سوچے سمجھے بغیر. اتفاقاً اکثر یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ لوگ ایک دم جاتے ہوئے کسی کے کمنٹ میں گالی لکھ دیتے ہیں، بہت ہی تضحیق کے نام سے کسی کو پکار لیتے ہیں، جو بہت افسوس کی بات ہے، جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو اب ہم ان اداس نسلوں کو دوبارہ بلانا چاہتے ہیں اس کائنات کی طرف. ان کو اداس تو چلیں ہم نے کہہ دیا، لیکن یہ پریشان نسل ہے، یہ اینکشیس ہیں. اداس بھی نہیں ہے ان کے ہاں، صحیح غم بھی نہیں ہے، الم تو بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کی آنکھیں غموں اور دکھوں سے بھری پڑی ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. انہوں نے کبھی بھی باغ میں بھاگ کر نہیں دیکھا. اب ہماری گلیوں میں صرف گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور وہاں بچے نہیں کھیلتے. جب ہم نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ پوری کائنات کو سکرینز پر دیکھتے ہیں. ہماری پوری کائنات سکڑ کر سکرینز پر آ چکی ہے. ہم نے جو کچھ دیکھنا وہ سکرینز کے لیے کیا جاتا ہے. وہ جو ہم نے ریلیجن آف مشین میں کہا، اب یہی ہمارے مندر و مساجد اور چرچ ہیں جہاں پر جا کر ہم نے مکمل اپنا وقت دینا ہوتا ہے. اب کسی بگ بردر کی ضرورت نہیں، ہم یہاں خود آ کر حاضری لگائیں گے. اب کسی سے اپنے راز چھپانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے راز خود لا کے سکرینز کے سامنے رکھیں گے. اب ہم اپنی پوری کی پوری زندگی کو ڈیجیٹلی آرکائیو کریں گے. جس کو پہلے ڈائریز میں سنبھالا جاتا تھا، وہ کافکا جو کہتا تھا میرا سب کلام جلا دینا، وہ لوگ جو ڈرتے رہتے تھے، اپنی نظمیں کاٹتے رہتے تھے کہ صحیح نہیں لکھی گئی، لیکن اب ہر چیز سکرینز کے سپرد ہے. اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم نے بچوں کو گھروں میں بٹھا دیا تو اب یہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اصل انسان تو خیال ہے، آدمی اپنے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے ذہن کے اندر ہی غیر محفوظ ہے، وہیں پر وہ ایک تناؤ میں ہے، ایک جنگ میں ہے، اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے پریشرز اب سوشل میڈیا کی طرف سے آنے، کسی سے بحث شروع ہو جائے آپ پورا دن بے چینی میں گزارتے ہیں کہ اب وہ کیا لکھنے والا ہے. پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ امباڈیڈ جسم سنکرونس ون ٹو ون کمیونیکیشن جب کرتے تھے تو لڑائی بہت جلدی، اختلاف بہت جلدی ختم ہو جاتا تھا. لیکن اب کئی مہینے کمنٹ در کمنٹ چلتے رہتے ہیں اور ہم انگیج رہتے ہیں، اور ہمارا ذہن ہک اپ ہے. ہم منظر کو دیکھتے ہوئے بھی واپس اپنے فونز کی طرف جانا چاہتے ہیں. بڑی خوبصورت بات جو ریزسٹیبل کتاب میں ایڈم نے لکھی کہ اب وقت آ گیا کہ ہم فونز کو اتنا ہی دور کریں جتنا ہم گاڑیوں کو اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور ہر وقت گاڑی میں موجود نہیں رہتے. ان کو خود سے دور کرنا پڑے گا. اب ہمیں چننا پڑے گا
کہ کائنات کو دیکھنے کے لیے ہمیں پرزم آف سیل فون نہیں درکار، بلکہ ہمیں کائنات سے آمنے سامنے ٹکرا سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ آئی تھنک کہ ہم جلد بات کریں گے سنڈریلا لاز کے بارے میں اپنے چینل پہ، وہ قوانین جو صرف رات کے وقت میں استعمال کیے جائیں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کی نیندیں ان کے حوالے کر سکیں، ہم رات میں ان میں بتائیں کہ اندھیرا آتا ہے تاکہ آنکھ کمزور ہو جائے اور ذہن جگمگا اٹھے، لیکن اس لمحے بھی آنکھ جو ہے وہ روشنی کی مدد سے دیکھے چلی جا رہی ہے، اور ایسی بے سکونی ان کے سپرد کر دی ہے، اور وہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے کہ ہر لمحے ایک ڈر ہے اور ایک وہ ڈیتھ سکرول چل رہی ہے کہ کیا کیا کچھ چھوٹ نہ جائے، حالانکہ ہمارے اس کے دیکھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس شے میں رائے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہر آدمی کو مفکر بننے کا موقع مل رہا، ہو سکتا ہے اوپر آئنسٹائن کی کوئی ایکویژن ہو تو نیچے کا عام آدمی بھی اس کی بے عزتی کر جاتا ہے، آئنسٹائن کی بھی۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے ایک عجب اینکشس جنریشن ہے، ایک عجب دور ہے جس میں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ہر کوئی معیاری بات کر رہا ہے اور کسی کے پاس اپنا کچھ کہنے کو نہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا پر ایک طاقتور پرسنالٹیز بنا کر اپنے اندر کا جو کوہرام ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی، ہم نے اپنے اندر کا جو خزاں ہے اس کو سوشل میڈیا پر رنگینی لا کر چھپانے کی کوشش کیا، لیکن اس کے باوجود اب مغرب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مغربی ممالک حتیٰ کہ ڈنمارک تک میں گفتگو شروع ہو گئی، یا دوسری طرف جائیں تو آسٹریلیا میں بات ہو رہی ہے، انڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بچوں کو اصل دنیا سے، جہاں پر صرف ایسا کٹ آتا تھا جو پائیوڈین سے صاف ہو جاتا تھا، جس پر کوئی ٹانکا لگ کے ٹھیک ہو جاتا تھا، اس دنیا کو ہم نے غیر محفوظ سمجھا جہاں پر بہت بڑے سسٹمز موجود تھے، بہت نگاہیں دیکھ رہے تھے، ہم نے بچوں کو اس جگہ پر کر دیا جہاں پہ میں مانیٹر بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں، وہ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کیوں بات کر رہے ہیں، وہ کس موضوع میں اپنے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم ہوتے تھے تو ہم باہر بھیجتے تھے، ہم جانتے تھے وہ کرکٹ ہی کھیلیں گے، اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کس ایرینا میں موجود ہیں، یعنی وہ ریڈٹ کی ڈیبیٹ میں ہیں، فیس بک پر ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، گیم کی نوعیت کیسی، گیم کھیلنے والا کون سا ہے۔ تو ایک بڑی بات ہے کہ ہم نے ورچوئل ورلڈ کو انڈر پروٹیکٹیو رکھا اور ہم نے حقیقی وقت کو اوور پروٹیکٹیو کیا، جس وجہ سے ہماری پوری کائنات سکڑ کر سکرین بن گئی اور کائنات بے مقصد ہوگی۔ آنکھ نے اب وہ سورج کی روشنی سے جو شے پر گرتی ہے اور ہم شے کا نام پکارتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے سمجھا ہے کہ بس وہ روشنی کافی ہے، وہ نور کافی ہے جو اس فون کی سکرین سے ابھرے گا، بس یہی میرا آفتاب ہے، یہی میرا خورشید ہے۔